یہ جو عنوان ہے کہ ملک ترقی میں ہم بھی ساجھیدار، تو ظاہر سی بات ہے یہ ہم کا کی مراد مطلب ہماری قوم سے ہے، اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ مسلمانوں کا جو کردار رہا ہے، جو قربانیاں رہی ہیں اس ملک کی ترقی میں، اس ملک کی آزادی میں، وہ لاسانی رہا ہے، بے مثال رہا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ ملک جو ہے، اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو ہندوستان جو ہمارا ملک ہے متحد ملک نہیں تھا، بے شمار راجہ رجواڑے تھے، ریاستیں تھیں، اس پہ حکومت کرتے تھے ان پہ، لیکن جب مسلمان یہاں پہ آئے حکومت کے لیے، سب سے پہلا جو کام انہوں نے کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ اس ملک کو ایک کیا تھا، وہ بنگال سے لے کے افغانستان تک، اور اس ملک کو متحد کیا تھا۔ یہ ہماری خوبیاں تھیں۔ پولیس کا نظام کیا تھا، ڈاک کا نظام کیا تھا، اور سب سے پہلی سڑک اگر اس ملک میں بنی تو شیر شاہ سوری نے بنوائی تھی۔ کرنسی سسٹم میں ایک بدلاؤ لائے تھے، روپے جو جس کو کہتے ہیں آپ یوز، شیر شاہ سوری کا وہ تھا۔ گرینڈ ٹرنک جو روڈ تھی کلکتہ سے لے کر کے پشاور تک، گرینڈ ٹرنک روڈ اسی کی یادگار ہے۔ اور اگر آپ کسٹوڈین جو آپ کہتے ہیں، جو ریونیو کا سسٹم ہے، یہ سب شیر شاہ سوری کا دیا ہوا ہے، اینڈ ہی واز ون آف دا بیسٹ ایڈمنسٹریٹر۔ اگر جنگی نظام کی بات کریں، جو ہم وار اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلی تو اس ملک ہندوستان میں ظہیر الدین بابر لائے تھے۔ پہلا جو راکٹ تھا وہ شیر میسور ٹیپو سلطان نے بنایا تھا، اور یہ تاریخ میں درج ہے۔ بلکہ جو ولیم کانگریو تھا، جو کہ ایکسپرٹ تھا اس کا، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے یہ کہ ان کی شہادت کے بعد 1799 میں جب شہید ہوئے شیر میسور ٹیپو سلطان، تو اس کو انہوں نے 1801 میں ضبط کر کے وہ انگلینڈ لے گئے، اور 1801 سے لے کر کے 1805 تک اس پہ وہ تحقیق کرتے رہے، ریسرچ کرتے رہے، سمجھ نہیں پائے کہ اس کا سسٹم کیا ہے، اس کی ڈیزائن کیا ہے۔ تو انہوں نے ایک کتاب وہاں سے بھیجی تھی، اور اس کتاب کا نام تھا فتح المجاہدین، اور وہ کتاب آج بھی پیرس کی میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔ اور اس کتاب کو لکھنے والے ٹیپو سلطان تھے، جس میں ڈیٹیل ڈسکرپشن تھا کہ یہ جو راکٹ ہے اس کو کیسے استعمال کیا جائے۔ تو یہ وہ پہلی میزائل تھی، آپ گوگل میں سرچ کیجئے، وہ جو پہلی میزائل تھی میسورین میزائل ٹیپو سلطان نے بنایا تھا۔ اور آج جو آپ میزائل دیکھ رہے ہیں، اگنی میزائل، پرتھوی میزائل، اس کے بھی بانی اے پی جے عبد الکلام ہیں، جن کو آپ میزائل مین کہتے ہیں، اور جن کو فادر آف میزائل کہتے ہیں۔ دوستوں، یہ تو دراصل بات تھی ایک سفر کی جو شروعات ہوتی ہے وہاں سے، لیکن بات ہو رہی تھی انگریزی حکومت کی، بغاوت کی، جنگ آزادی کی۔ تو پہلی جو بغاوت تھی وہ 1773 میں ہوئی تھی، اور اس کا نام جو تھا، شاید آپ میں سے زیادہ لوگوں کو معلوم ہوگا، فقیر اینڈ سنیاسی ریبیلین نام سے نام تھا۔ یعنی بنکم چندر چٹرجی نے اپنی آنند مٹھ کی کتاب میں صاف صاف لکھا ہے کہ اس زمانے میں جو فقیر و صوفی ہوا کرتے تھے، جو سادھو و سنیاسی ہوا کرتے تھے، وہ ایک ساتھ جاتے تھے، جھنڈ کا جھنڈ جاتے تھے، اور انگریزوں کے گودام میں وہ لوٹتے تھے، اور اس قحط کے دوران وہ جو اناج لاتے تھے وہاں سے، وہ ہندو مسلمانوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ اور یہ سلسلہ تقریباً 50 سال تک چلا۔ اس کا پورا تاریخ میں ڈسکرپشن ہے۔ پہلی جو جنگ آزادی تھی وہ 1857 کی تھی، اور جس فتویٰ ورڈ ہم کہتے ہیں، جنگ آزادی کا سب سے پہلا فتویٰ فضل حق خیر آبادی نے دیا تھا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے یہ فتویٰ دیا تھا جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف مہم کا، اور اس فتوے کا یہ اثر تھا کہ دلہی جیسی راجدھانی کو ہم نے فتح کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد سے یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ہڈسن لکھتے ہیں کہ جب ہم نے دوبارہ بڑی محنت و مشقت سے دلی کو فتح کیا، تو اس وقت انگلینڈ سے ایک خط آیا تھا، ایک ٹیلی گرام آیا تھا، اس میں صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ دیکھو یہ جنگ آزادی جو ہے 1857 کی، یہ جنگ آزادی دراصل علماء کرام کی جنگ آزادی ہے۔ اور ان علماء کرام کے لیے بڑے فخر سے وہ لکھتا ہے کہ ہم نے نہ جانے سینکڑوں علماء کرام کو بغیر کسی مقدمہ چلائے ہوئے پھانسی دے دیا۔ اور یہ کوٹیڈ ہے تاریخ کے فگرز میں بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں جن 51,200 لوگوں کو پھانسی دی گئی تھی، اس میں سے تقریباً 27,000 سے زیادہ علماء کرام تھے جن کو پھانسی دی گئی تھی۔ گروور اینڈ گروور کی ہسٹری کی کتاب ہے، اس کا ایک چھوٹا سا قصہ بیان کر دوں میں آپ سے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ جب شہید بھگت سنگھ کو عدالت میں پیش کیا گیا، تو اس بھری عدالت میں ایک انگریز نے اسے سوال کیا کہ 800 سال تک مغلوں نے حکومت کی، تب تو آپ نے بم نہیں پھینکا، اور ہم نے صرف 150 سال سے حکومت کی اور آپ نے سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی میں بم پھینک دیا۔ اس کا بہت اچھا جواب بھگت سنگھ نے دیا تھا کہ دیکھیے، مغلوں نے جو ہم پر راج کیا ہے وہ ہمارے دلوں پہ راج کیا ہے، اور انہوں نے اس ملک کو سونے کی چڑیا بنا دیا ہے، اور اس سونے کی چڑیا کی چمک سے آپ 7 سمندر دور سے یہاں تک آئے ہیں، اور یہاں پہ آنے کے بعد اگر آپ کی حکومت کو اگر ایک لفظ میں، ایک لائن میں کہا جائے تو وہ یہ ہے کہ آپ کی حکومت ایک اسپنج کی طرح ہے جو گنگا کے کنارے ہیرے اور جواہرات کو چوس کر کے
इंग्लैंड में जा कर के टेम्स नदी के किनारे निचोड़ती है और वो इंग्लैंड माला माल हो जाता है, और उस दौलत के माला माल होने के बाद उससे आप अपनी तरक्की करते हैं। मुग़लों ने, पठानों ने यहाँ नहीं किया, इन्होंने यहाँ की चीज़ों को यहीं पे खर्च किया, यहीं पे इमारत बनवाई और यहीं की धूल में अपने आप को मिटा दिया। ये था भगत सिंह का जवाब। और आखिर में भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने जो बम फेंका है इसमें न छुरी थी न केमिकल था, हमारा मकसद आपको मारना नहीं था। तो जज ने कहा फिर बम क्यों फेंका? तो उन्होंने कहा कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, इसलिए हमने बम फेंका। ये थे शहीद भगत सिंह। हजरात, यहाँ तक कि वीर सावरकर की किताबों में भी लिखा है। वीर सावरकर ने अपनी किताब में जॉन मैकलसन का हवाला देते हुए कहा था कि 1857 की जंग आज़ादी में अगर सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान हुआ तो मुग़ल की जो आखिरी रोशनी थी, आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह ज़फ़र का हुआ। और उन्होंने उसका जॉन मैकलसन का हवाला देते हुए लिखा है कि एक बार उनको नाश्ते पे जब उनसे इसरार किया गया तो बहादुर शाह ज़फ़र ने कहा था कि मुझे ख्वाहिश नहीं है। उसके बाद से वो लिखता है कि हम लोगों ने उनकी आँख में जहरीले ऑइंटमेंट लगाना शुरू कर दिए ताकि उनकी बीनाई चली जाए। और उन्हें इस बात का इल्म था कि इस्लामी कानून में, इस्लामी शरीयत में कोई नाबीना अंधा शख्स कहीं का हुक्मरान नहीं हो सकता। और फिर वो दिन भी आया जब उनसे उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नाश्ते में उनके प्लेट पे लाल मखमल से ढके हुए 3 सर लाए गए थे, जिनमें 2 सर उनके बेटों के थे और 1 सर उनके पोते का था। ये थी कुर्बानियाँ। क्या इस जुल्म सितम के बाद भी मुसलमानों के लिए कहना पड़ेगा कि जंग आज़ादी में शरीक थे या नहीं? क्या अब भी इस उन्वान की ज़रूरत है? अब भी इस प्रोग्राम की ज़रूरत है? क्या चांद सितारों की मौजूदगी के लिए बहस होगी? कतई नहीं। और ये वहीं तक का किस्सा नहीं है, बल्कि आप अपने पड़ोस में जाएं, अगर आप हिस्ट्री ऑफ यूपी देखें तो इसमें हिस्ट्री ऑफ अयोध्या भी शामिल है उस गज़ट में। अयोध्या में जब जंग आज़ादी के बिगुल फूंका गया तो सबसे पहला शख्स जो खड़ा हुआ था वो राम प्रसाद शर्मा थे, बाबू राम। उनके लिए सबसे पहले लब्बैक कहने वाला एक शख्स था वो काजी अमीर अली। तो बाबू राम शरण दास और काजी अमीर अली ने एक साथ जंग लड़ी थी और एक साथ अंग्रेज़ों से मुकाबला किया था। और अंग्रेज़ों ने यह अहद किया था कि अगर हम इनको पकड़ लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, तो एक ऐसी सज़ा देंगे कि आने वाली नस्लें याद रखेंगी। और बाबू राम शरण दास और मौलवी अमीर अली को जो फांसी दी गई थी उसमें फंदा एक था और गर्दनें 2 थीं। बाबू राम शरण दास की थी और मौलवी अमीर अली की थी। यह अयोध्या मिसाल था एक कौमी एकजहती का, जो आज तनाज़ा का मौजू बन गया है। बहुत तअज्जुब की बात है हज़रात। ये हमारी कुर्बानियाँ ये वहाँ तक महदूद नहीं हैं कि हमने सिर्फ आज़ादी दिलाने में इतने उलमाओं का फांसी हुई, लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, बल्कि आज़ादी के बाद भी हमारी कुर्बानियाँ जारी रहीं, हमारे मुल्क की खिदमत जारी रहीं। और एक जब आज़ादी के बाद पहली बार पाकिस्तान ने यहाँ पे हमला किया, पाकिस्तान से जंग हुई कुछ ही महीनों के बाद, तो एक नाम, एक हस्ती, एक शख्सियत और एक शहादत जो बहुत मशहूर है, वो है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसी खानवादे से हूँ, मेरा उसी ख़ानदान से ताल्लुक़ है, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी आज़ादी के बाद किसी इतने बड़े ओहदे पे किसी शख्स ने मुल्क की सरहद पे शहादत नहीं दी है, उसने अपनी जान नहीं गंवाई। वो आज़मगढ़ के एक छोटे से कस्बे बीवीपुर में खान बहादुर मोहम्मद फ़ारूक के घर में पैदा हुए थे। मदरसे से तालीम हासिल की थी, लेकिन एक शौक़ था फ़ौज में जाने का, इस मुल्क की खिदमत करने का। और उसके बाद से वो रॉयल मिलिट्री एकेडमी, जो ज़माने में बहुत ही प्रेस्टिजियस एकेडमी हुआ करती थी, और इस मुल्क से सिर्फ 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उसमें वो भी थे। और उस रॉयल मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करने के बाद, उसके बाद से वो सेकेंड वर्ल्ड वार में उन्होंने बर्मा, अफ़गानिस्तान जैसे मुल्कों में गए, और वहाँ जाने के बाद से बड़ी कम उम्र में उनकी तरक्की हुई और ब्रिगेडियर हो गए। लेकिन इस मुल्क की खिदमत, इस मुल्क की हिफाजत उनका आज़म था। और जब आज़ादी के चंद माह बाद पाकिस्तान ने जो हमला किया, और कश्मीर में 2 जगह है, एक नौशेरा, एक झांझर, जो आर्मी की स्ट्रेटजी के हिसाब से बहुत ही अहम जगह हुआ करती है, उसको पाकिस्तान ने 25 दिसंबर 1947 को अपने कब्ज़े में ले लिया था। तब ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा था कि जब तक मैं इन हिस्से को, इस चीज़ों को मैं वापस नहीं ले लूँगा, तब तक मैं ज़मीन पे नहीं सोऊंगा। हालांकि उसके पहले पाकिस्तान ने उनको 2 बार ये ऑफ़र दिया था कि ब्रिगेडियर उस्मान तुम पाकिस्तान आ जाओ और हमारे आर्मी के चीफ बन जाओ, और उन्हें पूरी तरीके से ठुकरा दिया था कि मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे अपनी सरजमीन पर रहना है, और वो यहीं पर रहे। और चंद दिनों के बाद आखिर उनकी क़यादत में वो जंग लड़ी गई, और जंग लड़ने के बाद से
انہوں نے نوشیرہ اور جھانجھر کی وہ سرزمین حاصل کی. اور میں آپ کو بتا دوں یہ کہ ان کی قیادت میں، بریگیڈیئر عثمان کی قیادت میں جو کشمیر کا حصہ جیتا گیا تھا، آج بھی اتنا ہی کشمیر ہے اور آج بھی وہی ہمارے ملک کی سرحد ہے. ان کے لیکن 3 جولائی 1948 کو اب وہ اپنے کیمپ میں میٹنگ کر رہے تھے. میٹنگ کرنے کے بعد نکلے، ظاہر سی بات ہے پاکستان کی فوج کے نشانے پہ تھے وہ، اور پاکستان نے ایک 25 پاؤنڈ کا گولہ ان کے اوپر ڈائریکٹ داغا اور وہیں وہ شہید ہو گئے تھے. حالانکہ شہادت کے وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں تو جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ اس سرزمین کا ایک بھی ٹکڑا کسی دشمن کے ہاتھ میں نہ جانے پائے. یہ تھے بریگیڈیئر عثمان، اور اس کے لیے بعد میں ان کو نوشیرہ کا شیر بھی کہا جاتا تھا، اور انہیں بعد میں مہاویر چکر بھی دیا گیا. حضرات، یہ جو قربانیوں کا سلسلہ ہے، چاہے ملک کی ترقی میں ہو یا ملک کی آزادی میں ہو، اس کا اب ظاہر سی بات ہے اس صدیوں کی کہانی کو لمحوں کی زبانی میں کیسے بتاؤں. ایک چیز جو میں ضرور کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ تاریخیں صرف پڑھی نہیں جاتی ہیں، تاریخیں لکھی بھی جاتی ہیں. تاریخ ہم جو پڑھتے ہیں وہ ہمارے بابا اجداد کے کارنامے تھے، ان کی قربانیاں تھیں، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، اس میں ہماری کوئی مداخلت نہیں ہے، ہمارا کوئی اختیار ہے. لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں جو تاریخیں پڑھیں گی، وہ ہم کیا کر رہے ہیں وہ تاریخیں ہوں گی. جو تاریخیں ہم لکھیں گے وہ ہماری آنے والی نسلیں پڑھیں گی. اور میں اس لیے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرا پختہ یقین ہے مرحوم ندا فاضلی صاحب کے ایک شعر میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ تک یہ پیغام پہنچ جائے گا کہ اپنا غم لے کے کہیں اور نہ جائے جائے، اپنا غم لے کے کہیں اور نہ جائے جائے، گھر میں بکھری ہوئی چیزوں کو سجایا جائے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا، ہمیں حالات پہ نظر رکھی ہوگی، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا، ہمیں وہ سارے فیصلے لینے چاہیے، وہ قدم اٹھانے چاہیے جس میں اس ملک کا بھلا ہو، اس ملک کا مستقبل ہو، ہماری قوم کی فلاح و بہبود ہو. ورنہ ہمارا عاقبت پہ بھی یقین ہے، قیامت پہ بھی یقین ہے، اور آخرت پہ بھی یقین ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسلیں ہمارے دامن کو پکڑیں قیامت کے روز کہ آپ نے یہ کیا کیا. اور یہ پیغام ہے میرا، یہ میسیج ہے سیاسی رہنماؤں سے، مذہبی رہنماؤں سے. بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑی تنظیمیں ہیں، بڑے عالم دین ہیں لوگ، بڑے بڑے دانشور ہیں، کیا کیا فیصلے لیتے ہیں. اس فیصلوں کو لیتے وقت آپ کو دھیان رکھنا ہوگا، آپ کو اس نظر میں رکھنا ہوگا کہ اس ملک کا ایک مستقبل ہے، اس ملک کے حق میں سوچنا ہے، اور صدیوں سے جو ہماری قومیں رہ رہی ہیں، جن سے ہمارے رشتے ہیں، ان کے حق میں سوچنا ہے، اپنی قوم کے حق میں سوچنا ہے. اور اس بات سے میں اس پیغام کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر دوں کہ یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی.